علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، الی الذین ان لوگوں کو، اوتوا جنہیں دیا گیا، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب کا، اوتوا نصیبا من الکتاب جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون اور وہ اختیار کرتے ہیں اور وہ خریدتے ہیں، الضلالہ گمراہی، یشترون الضلالہ اور وہ گمراہی خریدتے ہیں، گمراہی اختیار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں، ان کہ تضلوا تم بھی بھٹک جاؤ، السبیل سیدھے راستے سے، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ اور تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ اگلی آیت میں ہم پڑھ بھی لیں گے کہ یہ جو تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ تذکرہ یہود کا ہے، بنی اسرائیل میں سے یہود، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت انبیاء علیہ السلام ان کے پاس بھیجے اور اللہ رب العزت نے بہت کتابیں ان کی طرف نازل فرمائیں اور بڑے انعامات ان پر فرمائے، لیکن اس قوم کی فطرت کے اندر کچھ اس طرح کی سرکشی وہ بس گئی تھی کہ انہوں نے ہدایت کو کبھی بھی صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا، بلکہ یہ ہدایت کے مقابلے میں ہمیشہ غلط راستہ، برا راستہ، گمراہی کا راستہ اسی کا انتخاب کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہدایت یہ تھی کہ ان کو اللہ کا نبی مانا جائے، تعظیم کی جائے، احترام بجا لایا جائے، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، لیکن ان کا عمومی رویہ یہ رہا کہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی جائے اور ان کی بے اکرامی اور بے احترامی کی جائے اور ناروا رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جائے، اور حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور ان کو شہید تک کرنے سے یہ لوگ دریغ نہیں کرتے تھے۔ کوئی ایک دو نہیں، بیسیوں یا بلکہ سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کو ان بدبختوں نے شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بجائے ہدایت اختیار کرنے کے اس کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا، پہلی بات۔ اور دوسری بات، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ یہ چاہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ ہم گمراہ ہو گئے بلکہ تم بھی گمراہ ہو جائے۔ اے ایمان والو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کریں، تمہیں بھی ہدایت سے محروم کریں۔ اور یہ جو آیات ہیں آج تو بہت کھل کر یہ آیات ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہیں اور ان کی عملی شکل بہت واضح ہو کر آج دنیا والوں کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے یہ کس طرح دنیا کے اندر گمراہی پھیلانے کے اندر ملوث ہے اور مبتلا ہے۔ انہوں نے جس کو اپنا رہبر مانا ہے اور جس کے یہ منتظر ہیں اس کا نام ہے دجال، یہودی النسل ہے لوگ، اور یہ سب اس کے منتظر ہیں یہود۔ اور دجال جو ہے یہ کیا ہے؟ دجال کیا ہے؟ دجال شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ دجال شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ جو اللہ چاہتے ہیں اس کے برعکس،
دجال کیا کرے گا؟ اللہ کے نظام، تعلیمات، احکامات کو دنیا سے ختم کر کے اپنے احکامات، تعلیمات، اپنا نظام رائج کرنا، یہی گمراہی۔ چنانچہ یہود وہ اسی مشن پر ہیں کہ دنیا سے اللہ کا دین ختم کر کے اس کے مقابلے پر ہم اپنی اختیار کی ہوئی چیزیں دنیا میں رائج کریں۔ چنانچہ ہم چھٹے پارے میں پڑھ کے نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے یہ جو سود ہے کہ یہود نے شروع کیا ہے، سود کا آغاز یہود نے کیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ لعنت، بہت بڑی لعنت۔ اور یہ اللہ رب العزت کے احکامات جو مالی معاملات ہیں، جو صدقات پر مشتمل ہیں، یہ اس کے بالکل برعکس اللہ کے کام کے مقابلے میں اپنا ایک طریقہ انہوں نے نکالا۔ دنیا میں حیا یہ اللہ رب العزت کا ارشاد فرمایا ہوا راستہ ہے، تلقین ہے، تاکید ہے۔ اس کے مقابلے پر یہود جو ہیں وہ دنیا کے اندر بدترین بے حیائی پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں، بدترین۔ بلکہ دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے کی یا اس کے نکلنے کی جو علامات یا شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دنیا حیا کو مکمل طور پر ترک کر چکی ہو، مکمل طور پر، اور مکمل بے حیائی کی طرف آ چکی ہے۔ چنانچہ سوشل میڈیا کو جس بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اس میں سے ایک بے حیائی کو دنیا کے اندر عام کرنا اور پھیلانا ہے۔ اور اب تو خیر وہ اس درجے غلاظت پہ اتر آئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے ایسے پروگرام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں کہ استغفر اللہ، الامان، الحفیظ، بہت خطرناک اور تباہ کن ترین چیز ہے۔ اسی طرح قرآنی جو تعلیمات ہیں، اس وقت ہدایت کی سب سے جو بڑی شکل ہے قرآن ہے۔ قرآن کو کسی طرح ختم کیا جائے، مشکوک بنایا جائے، ختم کیا جائے، اور اس کی جگہ پر کیا ہے؟ اپنی چیزیں لوگوں کے اندر رائج کی جائیں۔ تو وہ یریدون ان تضلوا السبیل، انہوں نے خود بھی گمراہی کو اختیار کیا اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر۔ انہوں نے خود بھی گمراہی کو اختیار کیا، اور دیکھیں اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ وہ جو دجال ہوگا، جس کو یہ اپنا سب سے بڑا امام، رہبر، حکمران مانیں گے، وہ جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور جو اس کو خدا تسلیم کرے گا وہ اس پر اپنی طرف سے رحمتوں کی بارش کرے گا، اور جو خدا تسلیم نہیں کرے گا وہ اس کے اوپر اپنی طرف سے عذابات مسلط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے نا، وہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا، یعنی اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ جو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہے، اس کو یہ اپنا امام اور اپنا رہبر مان لیں، تو گمراہی۔ انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا اور یہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تمہیں بھی گمراہ کر دے۔ واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتے ہیں، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور تمہیں بتا بھی دیا کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے، اور تمہیں بتا بھی دیا کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں۔ وَكَفَى، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ، ولیہ، کارساز۔ وَكَفَى، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ، نصیرا، مددگار، اور اللہ کافی ہے کارساز، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے رہے اور وابستہ رہے تو اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچائے، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے حفاظت کرے۔
واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، وکفی باللہ ولیا، اللہ ہی کا کارساز کافی ہیں اور اللہ ہی مددگار کافی ہیں۔ یہ آیت آج امت مسلمہ کو یہ بہت بڑا پیغام دے رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہود کی طاقت سے مرعوب ہو کر ان کی طرف دوستی کے ہاتھ پھیلاؤ اور ان کے معاون اور مددگار بننے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم بھی پھر اللہ کے دشمنوں کی فہرست میں شامل کیے جاؤ۔ اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہیں تمہارے کام سنوارنے کے لیے بھی، اور اللہ کافی ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی۔ من الذین ہادوا، اور یہ کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہودی بنے۔ یہ جو تذکرہ چل رہا ہے، جو تمہارے دشمن ہیں اور جن کو کتاب دی گئی اور جو چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر کے چھوڑیں، یہ یہودی ہیں۔ یحرفون، یہ بدل ڈالتے ہیں، الکلمہ، اللہ کے کلام کو، عن مواضعہ، ان کی جگہ سے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلمات کو، اللہ کی کتاب کو اس کی اصل جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، یا اللہ کی کتاب کے اندر اور اللہ کے کلمات کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ یہ ہم پیچھے بار بار پڑھ چکے ہیں، یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ یہود نے جو تورات ان کے پاس آئی اس کو کس طرح بدل ڈالا۔ اللہ رب العزت کا کلام نکال کر اور اس کے اندر جگہ 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 انہوں نے اپنے کلام ڈالا اور نسبت اللہ کی طرف کی۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور نافرمانی کی، نہیں مانا، ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ وَاسْمَعْ، اور آپ سنیے، غَيْرَ مُسْمَعْ، اور آپ کو نہ سنایا جائے، غیر مسمع، آپ کو سنایا نہ جائے، آپ کو سنائی نہ دے۔ وراعنا، اور یہ راعنا کہتے ہیں، لین، مروڑتے ہوئے، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں پر، اور یہ راعنا کہتے ہیں، لین بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے، پھیرتے ہوئے۔ وطعناً، اور طعن کرتے ہوئے، فی الدین، دین میں، اور دین میں طعن کرتے ہوئے۔ یہ جو 3-4 جملے ہم نے پڑھے ہیں، یہود شرارتی تھے، بدخصلت تھے اور گستاخ تھے، چنانچہ وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کبھی کبھار آتے اور بیٹھتے تو وہ ایسے کلمات کہتے جن کے 2 معنی بنتے ہیں، ایک معنی اچھا بھی ہے اور ایک معنی برا بھی ہے اس کا۔ اب وہ اس طرح کا کلمہ کہتے اور ان کی مراد کیا ہوتی تھی؟ غلط معنی، جو بے ادبی والا ہے، جو گستاخی والا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایسا لفظ بولتے تھے کہ ہم پکڑے جائیں کہیں تو ہم کہیں نہیں، ہم تو بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں، ہم تو بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک عربی کا ایک واقعہ ہے، عربی ادب کا، ایک تھا درزی، تو وہ کپڑے سیتا تھا اور ان کپڑوں کا بڑا بیڑا غرق کرتا تھا، اپنی طرف سے نا اس کے اندر کچھ کاریگری دکھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اصل میں وہ بیڑا غرق کر دیتا تھا۔ اچھا، اس غریب کی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک ہی آنکھ تھی۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں نے نا وہ قبا ہوتی ہے نا، وہ میں نے سینی ہے، لیکن تیری بڑی مہربانی، جو تجھے ڈیزائن اور سائز دے کے جا رہا ہوں نا، بس یہی بنانا اور اس میں گڑبڑ نہ کرنا، میری قبا کو خراب نہ کرنا، ورنہ یاد رکھ میں تیرے بارے میں ایک شعر کہوں گا اور دنیا ساری زندگی نا، ساری عمر وہ سوچتی رہے گی کہ میں نے تیری تعریف کی ہے یا میں نے تیری مذمت کی ہے۔ وہ کہنے کو فکر نہ کرو انشاءاللہ۔
اچھا جب وہ آیا قبا لینے کے لیے نا، تو اس نے پھر وہی حرکت کی تھی اور اس کا کپڑا خراب کر دیا. تو وہ شخص کہنے لگا خاط علی زید القبا، زید نے میری قبا سی، لیت عینیہ سوا، کاش اس کی دونوں آنکھیں برابر ہوتی. ایک آنکھ سے اندھا ہے، اب دونوں آنکھیں برابر ہوتی، یہ دعا دے رہا ہے یا بد دعا دے رہا ہے؟ دونوں پہلو ہے. دونوں آنکھیں برابر ہوتی یعنی دونوں آنکھیں ٹھیک ہوتی، اور دونوں آنکھیں برابر ہوتی یعنی ایک سے اندھا ہے دوسرے سے بھی اندھا ہوتا. یہ ذو معنی ہے. اب شاعر جو مراد لے رہا ہے نا، اپنی جو مراد لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ دونوں آنکھیں اندھی ہوتی لیکن وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو دعا دے رہا ہوں. یہ یہود یہی کرتے تھے، ایسا جملہ بولتے تھے کہ جس کے اندر پہلو نکل سکتا ہے کہ وہ تعریف ہے یا دعا ہے، لیکن اصلاً وہ بد دعا دے رہے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا یہ ہے نا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے آپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا. یعنی عصینا کا مطلب یہ ہوتا تھا آپ کے فرمان کے خلاف جو کچھ بھی ہے نا ہم نے اس کو نہیں مانا. آپ کے فرمان کے خلاف جو کچھ بھی ہے نا ہم نے اس کو نہیں مانا. اور اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے سنا ہے ماننا کوئی نہیں ہوتا. واسمع غیر مسمع، آپ سنیے اور غیر مسمع، آپ کو سنایا نہ جائے. اس کے دونوں معنی. ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ خیر بھلائی کی بات ہی آپ تک پہنچے اور آپ خیر ہی سنیں اور بھلائی ہی سنیں. اور ایک معنی یہ ہوتا تھا آپ سماعت سے محروم ہو جائیں، آپ کے کان بند ہو جائیں. وراعنا، اور راعنا کا لفظ بولتے تھے، اور اس لفظ کو تھوڑا سا نا لیم بألسنتہم، زبان کو کروٹ دے کر بولتے تھے، راعنا کہتے تھے لمبا کر کے. تو راعنا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑی سی ہماری بھی رعایت فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں. اور راعنا لمبا کر کے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے. جیسے اپنے کسی ملازم کو آدمی بلاتا ہے نا تو بات سن، اور بکریوں والے، تو اس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے تھے. اب دیکھیے وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب کے ساتھ تو جو گڑبڑ کی سو کی. اور وَيَقُولُونَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. واسمع غیر مسمع، اور آپ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے. وراعنا، اور راعنا کا لفظ کہتے تھے. لیم بألسنتہم، یہ جو لیم بألسنتہم نا، اس کا ترجمہ کیا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑا کمال ترجمہ کیا ہے. لیم بألسنتہم ترجمہ کیا ہے لہجہ توقیر سے لہجہ تحقیر کی طرف پھیر کے. لہجہ توقیر سے لہجہ تحقیر کی طرف پھیر کے، یعنی اس لفظ کو ادب اور احترام سے ہٹا کے بے ادبی کے زمرے میں وہ بولتے تھے. لہجہ توقیر سے بدل کر، لہجہ توقیر سے لہجہ تحقیر کی طرف پھیر کر. لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو پھیر کر، کس سے؟ لہجہ توقیر سے لہجہ تحقیر کی طرف. وطعنا فی الدین، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مسلمانوں کے دین کے اندر الزام تراشی کرنا. ولو، اور اگر، انہم، بے شک یہ لوگ، قالو، کہتے، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے مانا. واسمع، اور صرف اتنا کہتے، آپ سنیے، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ ذرا ہماری بات سماعت فرمائیے. وانظرنا، اور راعنا کے بجائے انظرنا کہتے، یعنی اے اللہ کے نبی ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے، نظر شفقت، نظر رحمت فرمائیے. لکانا، تو یقیناً ہوتا، خیر لہم، بہت بہتر ان کے حق میں، واقوم، اور بہت بہتر ہوتا اور صحیح ہوتا. اقوم قائم سے ہے، بہترین، سیدھا.
ولیکن اور لیکن لعنا لعنت فرمائی ہم ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی۔ فلا یؤمنون پس نہیں یہ لوگ ایمان لاتے، الا قلیلا مگر بہت کم، نہیں یہ لوگ مانتے مگر بہت کم۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بات جو ہمیں سمجھائی کہ کبھی بھی ایسا زومانہ لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ جس کے اندر معنی اور مفہوم جو ہے وہ واضح نہ ہو۔ معنی اور مفہوم کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو۔ خاص طور پر حضور علیہ السلام کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں کسی قسم کی بے ادبی کا شائبہ ہو۔ اسی لیے وہ الفاظ جو عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے ان کا استعمال ممنوع ہے۔ جو عام لوگوں کے لیے مخصوص ہو جائیں، متعین ہو، مخصوص ہو جائے، ان کا استعمال حضور علیہ السلام کے لیے ممنوع ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ استاد اور ایک لفظ معلم، دونوں عربی کے لفظ ہیں، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ استاد جو ہے نا وہ عام ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ استاد سبق پڑھانے والا بھی ہوتا ہے، قرآن پڑھانے والا بھی، اور سائنسی علوم پڑھانے والا بھی، اور حتیٰ کہ وہ جو جیب کتروں کو جیب کاٹنے سکھانے والا ہوتا ہے نا وہ بھی استاد ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ جو ناچ گانا ڈانس سکھانے والا ہوتا ہے نا وہ بھی استاد۔ تو یہ لفظ کم درجے کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کے لیے اس لفظ کا استعمال ممنوع ہے۔ آپ کے لیے کیا لفظ ہے؟ معلم، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اب معلم کا جو لفظ ہے وہ صرف اور صرف پازیٹیو سینس کے اندر یوز ہوتا ہے، وہ کسی نیگیٹو سینس میں یوز ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اسی طرح صدیق اکبر، یہ جو لفظ ہے صدیق اکبر، اب معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بڑا بہت اچھا لفظ ہے، لیکن ایک کم درجے کے شخص کے لیے مخصوص ہو گیا، اور وہ حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے۔ عمر فاروق اعظم، اب یہ بظاہر تو اس کا معنی جو ہے بڑا اچھا ہے، لیکن یہ ایک حضور علیہ السلام سے کم درجے کے شخص کے لیے یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے، اس لیے اس کا استعمال حضور علیہ السلام کے لیے ممنوع ہے۔ تو کم درجے کے افراد کے لیے جو لفظ متعین ہو جائے اس کا استعمال حضور علیہ السلام کے لیے ممنوع ہے، اور وہ لفظ جس کے اندر کوئی منفی پہلو آتا ہو اس کا تو استعمال حضور علیہ السلام کے لیے بالکل ہی منع ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ وہ کہہ رہے ہیں نا اس کے اندر صحیح معنی بھی ہے اور غلط معنی بھی ہے، صحیح معنی بھی ہے اور غلط بھی ہے، اسی لیے ایسے لفظ کا استعمال حضور علیہ السلام کے سامنے اس کی گنجائش نہیں۔ بدل دی ہے اللہ نے، رائنا نہیں کہنا، کیوں؟ اس کے اندر نیگیٹو سینس آ سکتی ہے، انظر نہ کہو، عصینا نہیں کہنا، اطعنا کہنا ہے، اور اسمع بس اتنا ہی کہو۔ یہ آیت میں پھر دہرا دیتا ہوں، من الذین ہادوا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور یہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالتے ہیں، اللہ کے کلام کو بدل ڈالتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، واسمع غیر مسمع، اور آپ سنیے اور آپ کو نہ سنائی دے، وراعنا، اور راعنا کا لفظ کہتے ہیں لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو لہجہ توقیر سے لہجہ تحقیر کی طرف پھیر کر، وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر الزام تراشی اور طعن و تشنیع کرتے ہوئے یہ الفاظ بولتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر انہم، بے شک یہ، قالوا کہتے، سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مانا، وَاسْمَعْ، اور ہماری بات
سماعت فرمائیے، وانظرنا، اور ہماری طرف توجہ فرمائیے، لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہوتا، واقوم، اور یہ لفظ بہت زیادہ درست تھا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اب ان میں سے بہت کم ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔